مارچ 624 عیسوی بدر کی جنگ میں کفار مکہ کی بری شکست کے بعد مسلمانوں نے کفار کے تجارتی قافلے روکنا شروع کر دیے اور ان کے معاشی حالات تنگ کر دیے۔ نومبر میں صفوان بن امیہ نے مزید تجارت کی ضرورت محسوس کی تو شام کی طرف ایک قافلہ دوسرے راستے پر روانہ کیا جو اس کے خیال میں محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ قافلہ مکہ سے عراق کے راستے پر روانہ ہوا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد شام کی طرف شمال مغرب کا رخ کیا۔ صفوان بن امیہ کی نظر میں یہ فاصلہ محفوظ تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کا علم ہوا تو حضرت زید بن حارثہ کو 100 آدمیوں کے ساتھ اس پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ صفوان اس کے بعد ابو سفیان کے پاس گیا اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چونکہ قریش کی معاشی خوشحالی شام کے ساتھ تجارت پر منحصر ہے، اس لیے مسلمانوں کو جتنی جلدی کچل دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اکرمہ بھی بے صبرا تھا اور رفتار کے لیے دباؤ ڈالا۔ ابو سفیان تاہم ایک سمجھدار بوڑھے سردار کے طور پر جانتا تھا کہ اسے مہم کی تیاری اور اونٹ اور گھوڑے اور ہتھیار خریدنے میں وقت لگے گا۔ اس نے اپنی پوری کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔ مہم کی تیاریاں اب صحیح معنوں میں شروع ہو گئی تھی۔ جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو ایک کافر مشکوک شخص ابو سفیان کے پاس ایک تجویز لے کر آیا۔ یہ شخص مدینہ کا ابو عامر تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور جس تیزی کے ساتھ ان کے اپنے قبیلے اوس نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا اس کی خبر تھی، اور خود اس نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مکہ میں اس نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ پرانے زمانے میں ابو عامر کو راہب کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کنوی کا نام دیا تھا۔ اس طرح مسلمان اس شخص کو ابو عامر ناوی کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو عامر نے ابو سفیان سے کہا کہ میرے ساتھ میرے قبیلے کے 50 افراد ہیں، میرا اپنے قبیلے اوس پر بہت اثر ہے، میں تجویز کرتا ہوں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کے درمیان مجھے اوس سے خطاب کرنے کی اجازت دی جائے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب محمد کو چھوڑ کر میری طرف آ جائیں گے۔ ابو سفیان نے اس کی یہ تجویز بخوشی قبول کر لی۔ سامعین، اوس قبیلہ مدینہ کے 2 بڑے قبیلوں میں سے ایک تھا اور مسلمانوں کی فوج کے 1/3 سے زیادہ پر مشتمل ہوگا۔ جنگ سے قبل مکہ والوں نے پڑوسی قبائل کے ساتھ بات چیت شروع کی، جس کے نتیجے کنانا اور ثقیف سے مضبوط دستے موصول ہوئے۔ مارچ 625 کے اوائل میں مکہ مکرمہ میں مہم کا آغاز ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے مکہ ہی سے آپ کو خط لکھا کہ آپ کے خلاف تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مارچ کے دوسرے ہفتے قریش مکہ سے 3000 آدمیوں کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، جن میں سے 700 بختر بند تھے۔ ان کے پاس 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ لشکر کے ساتھ 15 قریش عورتیں بھی چلی گئیں، جن کا کام قریش کو بدر میں گرے ہوئے ساتھیوں کی یاد دلانا اور ان کے حوصلے مضبوط کرنا تھا۔ ان خواتین میں ہند بھی تھی، جس نے ان کی رہنما کے طور پر کام کیا اور یہ کردار قدرتی طور پر اس کے حصے میں آیا۔ اس کے علاوہ اکرمہ کی بیوی عمرو بن العاص کی بیوی اور خالد کی بہن بھی ساتھ تھی۔ ان خواتین میں ایک جن کے بارے میں ہم بعد میں دوبارہ سنیں گے، وہ عمرہ بنت علقمہ تھی، اور دیگر کچھ گانے والیاں بھی ساتھ تھیں جو دف اور ڈول بجاتی تھی۔ سامعین، جب یہ مہم مدینہ کی طرف بڑھی تو قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم نے اپنے غلام سے بات کی جو وحشی بن حرب کے نام سے مشہور تھا۔ اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو بدر میں میرے چچا کے قتل کے بدلے میں قتل کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ وہ ایک بہت بڑا سیاہ حبشی غلام تھا جو ہمیشہ برچھی سے لڑتا تھا۔ وہ اس ہتھیار کا ماہر تھا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وحشی نے دیکھا کہ ہند اس کا راستہ روکے کھڑی ہے۔ پاس آنے پہ ہند نے کہا، اے سیاہ فام کے باپ، اگر وہ حمزہ کو اس کے باپ کے قتل کے بدلے میں قتل کرے گا تو وہ اس سے تمام زیورات دے دے گی جو اس نے پہنے ہوئے۔ وحشی نے لالچ سے اس کے زیورات کو دیکھا۔ اس کے ہار، اس کے کنگن، انگوٹھیاں جو اس نے اپنی انگلیوں میں پہنی تھی، وہ سب بہت مہنگے لگ رہے تھے۔ ان سب کے حصول کے امکانات پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے نکلنے سے پہلے ہی قریش کی تیاریوں سے خبردار کر دیا تھا۔ 20 مارچ کو قریش مدینہ کے قریب پہنچے اور چند میل دور احد پہاڑ کی مغرب میں جنگل والے علاقے میں پڑاؤ ڈالا۔
اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سپاہیوں کو قریش کی نگرانی کے لیے بھیجا۔ 21 مارچ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، جن میں سے 100 بختر بند تھے۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ انہوں نے رات مدینہ کے شمال میں 1 میل کے فاصلے پر شیخان نامی ایک چھوٹی سی کالی پہاڑی کے پاس ڈیرے ڈالے۔ سامعین، اگلی صبح دوبارہ دن شروع ہونے سے پہلے منافقین، جن کی تعداد 300 تھی، عبداللہ بن ابی کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ مدینہ سے باہر قریش سے لڑنے میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے وہ اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ منافقین مدینہ واپس آ گئے۔ نبی کے پاس اب صرف 700 آدمی رہ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل مدینہ سے باہر لڑائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ مسلمان اپنے آبائی سرزمین پر قریش کی آمد کا انتظار کریں گے اور مدینہ میں جنگ لڑیں گے، لیکن اکثر مسلمانوں کا اصرار تھا کہ وہ قریش سے ملنے کے لیے نکلے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے مدینہ سے باہر قریش سے جنگ کرنے کے لیے کوچ کیا اور احد پہاڑی کے دامن میں قیام کیا۔ سامعین، احد کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو مدینہ کے شمال میں 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ میدان کی سطح سے تقریباً 1000 فٹ کی بلندی پر ہے اور اس کے عقب پر عنین کی پہاڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 تیر انداز مقرر کیے، جن سے وہ ان راستوں کا حکم دے سکتے تھے جن سے قریش مسلمانوں کے عقب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان تیر اندازوں کو عبداللہ بن زبیر کی سربراہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ہدایات دیں کہ دشمن کے گھڑ سواروں کے خلاف اپنے تیروں کا استعمال کرنا، گھڑ سواروں کو ہماری پشتوں سے دور رکھنا۔ جب تک آپ اپنی پوزیشن پر فائز ہیں، ہمارا عقب محفوظ ہے۔ آپ نے اس پوزیشن کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ ہمیں جیتتے ہوئے دیکھیں تو ہمارا ساتھ دینے نہ اترنا، اور اگر آپ ہمیں ہارتے ہوئے دیکھیں پھر بھی ہماری مدد کے لیے مت آنا۔ سامعین، اس حکمت عملی کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہمارا عقب محفوظ رہے۔ مسلمانوں کے پیچھے 14 عورتیں کھڑی تھیں، جن کا کام پیاسوں کو پانی دینا، زخمیوں کو جنگ سے باہر لے جانا اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنا تھا۔ ان عورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی فوج کے بائیں بازو کے ساتھ اپنا عہدہ سنبھالا۔ دوستو، مسلمانوں کے پاس تعداد کی کمی تھی اور ابو سفیان کے لیے ایک کھلی جنگ لڑنا موزوں تھا، جس میں وہ اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ مسلمانوں کے پہلوؤں کے خلاف پینترے بازی کر سکتا تھا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی زیادہ سے زیادہ طاقت لا سکتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے اس فائدے کو بے اثر کر دیا اور اسے ایک محدود محاذ پر لڑنے کے لیے مجبور کیا، جہاں اس کی اعلیٰ طاقت اور اس کے گھڑ سواروں کی تعداد محدود ہو گئی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلمانوں کا رخ دراصل مدینہ کی طرف تھا اور ان کی پشت احد پہاڑ کی طرف تھی۔ مدینہ کا راستہ قریش کے لیے کھلا تھا۔ اب قریش آگے بڑھے۔ انہوں نے اسپور کے جنوب میں 1 میل کے فاصلے پر ایک جنگی کیمپ قائم کیا اور یہاں سے ابو سفیان نے اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور اسے مسلمانوں کے سامنے جنگی صف میں کھڑا کر دیا۔ دائیں طرف خالد اور بائیں طرف اکرمہ تھا۔ عمرو بن العاص کو گھڑ سوار فوج کا انچارج مقرر کیا گیا، لیکن اس کا بنیادی کام رابطہ کاری کا تھا۔ ابو سفیان نے ابتدائی مصروفیت کے لیے 100 تیر اندازوں کو اپنے اگلے درجے سے آگے رکھا۔ قریش کا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ نے اٹھایا، جو بدر کے زندہ بچ جانے والوں میں سے تھا۔ اس طرح قریش اپنی پیٹھ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف متعین ہو گئے۔ قریش کی مرکزی مجلس کے بالکل پیچھے ان کی عورتیں کھڑی تھیں۔ جنگ میں شامل ہونے سے پہلے یہ خواتین ہند کی قیادت میں قریش کے آگے چلتی رہیں اور انہیں بدر میں گرنے والوں کی یاد دلاتی رہی۔ اس کے بعد خواتین کے پیچھے ہٹنے سے پہلے ہند کی صاف اور مضبوط آواز بلند ہوئی۔ اس نے گایا، اے عبدالدار کے بیٹو، اے ہمارے گھروں کے محافظوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہم آپ کو گلے لگائیں گے، اگر تم پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے نفرت کرتے ہوئے تمہیں چھوڑ دیں گے۔